صدر ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بگرام ایئر بیس طالبان سے واگزار کرا کے تو امریکہ کے استعمال میں لائیں گے۔ اس پہ طالبان نے بہت ہی خوفناک قسم کا جواب دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کریں گے پاکستان بھارت کا کرکٹ میلہ سجا دبئی میں، پاکستان شکست سے دوچار تو ہو گیا مگر حارث رؤف نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وہ کیسے اور کس طرح بھارتی تماشائی جو ہیں ان کو لاجواب کر دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان پہ 3 نئے مقدمات بننے جا رہے ہیں، اور ان 3 نئے مقدمات جو ان پہ درج ہونے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں اور ان کے خلاف بیانات کس نے دیے۔ براہ مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس پہ میری رہنمائی ضرور فرمایا کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس وقت ٹرائل ہو رہا ہے، اس میں ان کے سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ملنے والا بلغاریہ کا بنا ہوا ایک 7.5-8 کروڑ روپے کا سیٹ، طلائی سیٹ جو ہے، وہ بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے مجھے منع کیا کہ یہ توشہ خانہ میں جمع نہ کروایا جائے، مگر میں نے وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیا۔ تو ایک پرائیویٹ اپریزر کے ذریعے انہوں نے اس کا 59 لاکھ روپے ریٹ لگوایا اور آخر میں 35 لاکھ روپے کا وہ سیٹ توشہ خانہ سے لے لیا۔ اس کیس میں سہیب خان جو پرائیویٹ اپریزر ہیں، انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ مجھے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دھمکایا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کم ریٹ اس سیٹ کا لگانا پڑا۔ اور اس کے علاوہ محمد احمد جو ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد، ان کو بھی غیر قانونی حکم دیا گیا کہ وہ توشہ خانہ میں جمع نہ کروائیں۔ اس کے علاوہ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری عمران خان کے انعام اللہ شاہ، جنہوں نے وہ توشہ خانہ کے اس بلغارین سیٹ کی قیمت لگوائی، تینوں کے سٹیٹمنٹ کے بعد 3 نئے کیس بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بشریٰ بی بی کے خلاف بھی درج ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے بگرام ایئر بیس پہ کہ ہم طالبان سے واگزار کر کے اور وہاں پہ اپنی چھاؤنی بنائیں گے، اور وہاں سے چائنا کا نیوکلیر پلانٹ جو ہے وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو ہم ادھر اپنی چھاؤنی قائم کریں گے۔ طالبان نے اس پہ بڑا خوفناک رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا اگر اگلے 20 سال بھی ہمیں امریکہ سے جنگ لڑنی پڑی تو ہم ایئر بیس کیا افغانستان کا 1 انچ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکی فوجوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ حکمت عملی تو ہے ہی نہیں، پالیسی ہے ہی نہیں جنگوں کی، تو جنگ تو نہیں لڑ سکیں گے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اب تیسرا یہ کہ پاکستان ایک سخت مقابلے کے بعد دبئی سے کرکٹ میچ تو ہار گیا دبئی میں، اس میں تماشائی دبئی میں انڈین تماشائی جو ہیں وہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، وہ ہوٹنگ کر رہے تھے۔ حارث رؤف جو باؤنڈری پہ خدمات فیلڈنگ کر رہے تھے، ان کے خلاف وہ ہوٹنگ کر رہے تھے، تو حارث رؤف نے کیمرے کی آنکھ سے بچ کے ان کو 6 رافیل کا اشارہ کیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ 6 رافیل ہم نے آپ کے گرائے ہیں۔ اس پہ اسٹیڈیم میں ایک جنگ کا سما ہو گیا، اور جواب میں اس نے بتایا کہ 0، آپ نے 0 ہماری طرف سے، یعنی کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ تو یہ کیمرے نے یہ ویڈیو جو ہے محفوظ کر لی۔ اس کا جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے بڑے دلچسپ جو ہیں تبصرے کیے جا رہے ہیں اس پہ، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے میچ تو ہار گئے انڈیا سے، مگر یہ جو حارث رؤف کا ایکٹ تھا اس پہ کافی پاکستانیوں کو پذیرائی مل رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پڑھ کے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔